اصول ثلاثہ کا 20واں سبق ہے آج، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 18ویں سبق میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بارے میں مختصر پڑھا۔ آخری بات یہ تھی کہ نبی ہونے کے بعد 10 سال تک آپ توحید کی دعوت دیتے رہے، شرک سے روکتے رہے۔ اس کے بعد معراج جیسا بڑا انعام ملا، جس کے اندر سب سے بڑا انعام 5 وقت کی نماز ہم سب پر فرض کی گئی۔ پھر اس کے بعد 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے۔ کل کتنے سال مکہ میں نبوت کے بعد؟ 13 سال۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی۔ تو چونکہ اللہ کے رسول نے مدینہ ہجرت کی تو بات ہجرت کی آئی، تو ہجرت کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ امام علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ ہجرت ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے اور یہ قیامت تک باقی ہے، اور اس کی وضاحت میں ہم نے بتلا دیا کہ یہ کوئی ایک ملک سے دوسرے ملک ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گھر کے اندر ایک روم سے دوسرے روم میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک کمپاؤنڈ میں کئی روم ہیں تو ایک روم سے دوسرے روم میں ہو سکتا ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر، ایک محلے سے دوسرا محلہ۔ اس کی وضاحت ہم نے بتلا دی۔ اب آج 20واں سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکونت اختیار فرمائی۔ تو اب اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا ایک اچھا موقع مل گیا۔ تو اب اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی اسلام کے کئی سارے دوسرے فرائض اور دوسرے کاموں کا حکم دیا گیا، جیسے زکوٰۃ۔ یہ کب فرض ہوئی؟ حقیقت میں زکوٰۃ بغیر مقدار معین کے عمومی طور پر یہ مکہ ہی میں فرض ہوئی، لیکن جو تفصیلات ہیں نا، سونے میں اتنا، چاندی میں اتنا، اناج میں سے اتنا، بکریوں گایوں وغیرہ میں سے اتنا، اور ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا، یہ ساری جو تفصیلات ہیں ایک پورے نظام سسٹم کے تحت یہ حکم مدینے میں آیا۔ کہاں؟ روزہ عمومی طور پر عاشورے کا روزہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی رکھا کرتے تھے، لیکن یہ جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن روزہ، اور یہ روزہ رمضان میں رکھنا ہے، یہ کہاں فرض ہوا؟ کہاں؟ مدینہ میں۔ آئی سمجھ میں بات؟ اسی طرح سے حج، زکوٰۃ اور روزہ کے بارے میں تو علماء کہتے ہیں کہ تقریباً یہ 2 ہجری میں ہی، آغاز میں ہی فرض ہو گیا تھا، لیکن حج صحیح قول کے مطابق 9 ہجری میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے 9 سال کے بعد فرض ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کیا۔ اس کے بعد والا جو سال تھا، ہجرت کے 10ویں سال، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، آپ کے ساتھ لاکھوں صحابہ نے حج کیا۔ تو حج کا فرض ہوا یہ 9 میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب حج کیا؟ 10 میں۔ کیا مطلب؟ یہ 9 اور 10 ہجری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے 9ویں سال، 10ویں سال، اس طرح سے۔ اور اسی طرح سے اذان، یہ مدینے کی شروع زندگی ہی میں اللہ رب العالمین نے طریقہ بتلایا۔ بلوغ المرام جیسی چھوٹی حدیث کی کتاب بھی ہم پڑھیں گے تو اس میں تفصیل وہ حدیث آ جاتی ہے کہ کس طرح سے اذان کا حکم ملا تھا۔ اور جہاں تک جہاد کی بات ہے تو ہجرت کے 2 سال جہاد فرض ہوا، لیکن تدریجاً، اس کے بھی الگ الگ
اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں احکامات دیے. اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بھی ایک فریضہ ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ایک فریضہ ہے، ہمارے اوپر فرض چیز ہے. اور اللہ رب العالمین اس طرح، آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد زکوٰۃ، روزہ، حج، اذان، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اس طرح کے دوسرے اور سارے احکام تفصیلاً دیے گئے. آپ پوچھیں گے مکے میں کیوں نہیں دیے گئے؟ اس لیے کہ وہاں پر آزادی سے اسلام پر عمل کرنے کا موقع ہی نہیں تھا. تو ایسے موقع پر کس چیز کا حکم تھا؟ توحید پر مضبوطی سے قائم رہیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے جو کچھ بھی احکامات آپ پر اترتے، نازل ہوتے رہتے، صحابہ اکرام کو تعلیم دیتے ہوئے مدینے میں بھی کل 10 سال کی زندگی گزار دیے. کتنے سال کی؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال کے بعد مدینہ میں کیا ہوئی؟ کچھ لوگ ڈر رہے ہیں اللہ کے رسول کے لیے ہم کیسے لفظ وفات استعمال کریں. ہم استعمال کر کے کوئی گنہگار نہیں بنیں گے. اللہ رب العالمین نے خود کئی جگہ بتایا، دلیلیں آگے آئیں گی. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ عموماً پہلے بات کو مختصر سمجھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہر ایک کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر کے اس کی دلیل بھی دیتے ہیں، اس کی دلیل دیتے ہیں. اب اس میں جتنی بھی ساری چیزیں آئیں موٹی موٹی، ان کے بہت سے دلائل ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہاں صرف بتایا یہ گیا کہ مدینے میں یہ احکامات آئے، لیکن جہاں تک آپ کی وفات کی بات ہے تو اس کی دلیل آگے دے رہے ہیں. اب ذرا اس لفظ پر توجہ فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو گئی، وَدِينُهُ بَاقٍ، لیکن آپ جو دین لے کر آئے وہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے. قیامت تک وہ باقی رہنے والا ہے. جی بات آئی تو میں ذرا سا سمجھا دے رہا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی زندہ ہیں، حاضر ہیں، مر گئے. اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے. اور عام لوگوں کو بیوقوف کیسے بناتے ہیں؟ کہتے ہیں کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا ترجمہ اس کا؟ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دیکھیں اب ہیں کہہ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں مر گئے. اب عام آدمی جو ہے نا بیچارہ، ارے صحیح تو بات ہے، لیکن ان نادانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ رسول ہیں. آپ جو رسالت لے کر آئے، آپ جو پیغام لے کر آئے، آپ جو دین لے کر آئے، آپ جو شریعت لے کر آئے، آپ مر گئے اس لیے کہ آپ انسان تھے، اشرف المخلوقات، ساری کائنات میں سب سے اچھے. آپ انسان تھے، مر گئے، لیکن جو ہے باقی وہ آپ کا دین ہے، وہ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات ہیں، ان کو ہمیں اپنانا چاہیے. آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر آگے فرماتے ہیں وَهَذَا دِينُهُ لَا خَيْرَ إِلَّا دَلَّ الْأُمَّةَ عَلَيْهِ وَلَا شَرَّ إِلَّا حَذَّرَهَا مِنْهُ. یہ وہ دین ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے ہیں کہ جو بھی بھلائی کی بات ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کر دیا، اپنی امت کو آگاہ کر دیا، اس کے بارے میں بتلا دیا. اور جو بھی برائی ہے اس کے بارے میں ہمیں ڈرا دیا، چوکنا کر دیا کہ اس کے قریب نہیں جانا. کر دیا نہیں کر دیا؟ اسی پر بعض علماء کے
ایک ایک 1.5 2 گھنٹے کی تقریریں ہیں. ہر بھلائی کا حکم دیا, ہر برائی سے روکا. اس کی کئی ساری مثالیں ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں اچھے کاموں میں, بھلائی کی باتوں میں سب سے بڑی بھلائی, سب سے بڑا خیر توحید ہے. سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی دلیل دیں گے؟ ہم پڑھ چکے ہیں, ہم پڑھ چکے ہیں, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 177. چلیے حوالہ تو میں نے دے دیا, سوچ کے آنا, کل بتانا. اور بھلائی اور خیر میں سب سے اول نمبر کا توحید ہے. پھر اس کے بعد ہر وہ بھلائی جو اللہ چاہتا ہے, جسے اللہ پسند فرماتا ہے. اور جس برائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا, چوکنا کیا, ان میں سر فہرست شرک ہے. پھر اس کے بعد ہر وہ چیز جسے اللہ ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالی روک دیتا ہے. آئی سمجھ میں بات؟ خیر کے کاموں میں سب سے اچھا کیا ہے؟ توحید. برائیوں میں سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ شرک ہے. توحید کے بعد اچھے کاموں میں کیا چیزیں ہیں؟ جنہیں اللہ پسند کرتا ہے. برائیوں میں شرک کے بعد کیا ہے؟ جنہیں اللہ ناپسند کرتا ہے. پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے جن و انس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض کیا اور آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے, فلاں ملک والا اس کی طرف اللہ کے رسول نبی بن کر نہیں آئے, ایسا بول سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 1400 سال پہلے عرب والوں کے لیے ہی نبی بن کر آئے تھے, ایسا کہہ سکتے؟ نہیں, ہم انڈیا والے, ہندی وغیرہ جاننے والے, ہمارے پاس کوئی نبی نہیں, ایسا بول سکتے؟ ہرگز نہیں بول سکتے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 158, قل, آپ بتلا دیجئے, خبر دیجئے, کہہ دیجئے, یا ایھا الناس, اے لوگو, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. چھوٹی سی آیت ہے, اس کے معنی کو یاد کر لینا چاہیے. ہمارے اطراف و اکناف میں جو بھی ہندو ملے, جو بھی عیسائی ملے, جو بھی اور دوسرے لوگ ملے, انہیں پیار سے سمجھانا چاہیے اللہ یہ سب کا رب ہے, صرف مسلمانوں کا نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہیں, صرف مسلمانوں کے نہیں. قرآن یہ سب کے لیے ہدایت کی کتاب ہے, صرف مسلمانوں کی نہیں. ہماری سمجھ میں بات؟ اللہ رب العالمین نے شروع انسان آدم علیہ السلام سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو دین بھیجتا رہا, اس کو مکمل کیا کس پر؟ کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا. جی ہاں, کیا دلیل؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. نعمت کیا کر دی؟ میں نے تم پر پوری کر دی. اب اسلام کو مکمل کیا جب یہ کہہ رہا اللہ تعالی, تو اس کا صاف صاف مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جو چیز دین نہیں, آج بھی وہ دین میں نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مزارات تھے, عرس وغیرہ میلے ہوا کرتے تھے, شب برات, میلاد النبی کی محفل, شب معراج, کنڈے وغیرہ یہ سب تھے نہیں. تو آج بھی وہ دین کا حصہ نہیں ہے. جو چیز مکمل ہو گئی اس میں سے نکالنے کا, کم کرنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے. اس کے اندر بڑھانے کا
ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی وفات کی دلیل سورۃ الزمر پڑھیے، انک میت و انہم میتون، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ سب کے سب بھی مرنے والے ہیں۔ سورہ انبیاء میں فرمایا افإن مت فہم الخالدون، آپ اگر مر جائیں تو کیا اور دوسرے لوگ ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گے؟ سورہ آل عمران میں فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا میدان جنگ میں شہید کر دیے جائیں تو آپ کی موت کے بارے میں قرآن مجید میں خود کئی آیتیں ہیں۔ اب آئیے جو کچھ ہم نے سبق پڑھا ہے اس کو مختصر پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آنے کے بعد اسلام کے دوسرے بہت سارے احکامات، بہت سارے فرائض اللہ رب العالمین نے بتلائے تاکہ مسلمان ان پر عمل کر کے کامیابی حاصل کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی 10 سالہ زندگی گزارنے کے بعد وفات پا گئے، لیکن جو دین آپ دے کر گئے وہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بھلائی کے بارے میں لوگوں کو بتلایا اور ہر برائی سے لوگوں کو روکا۔ آپ نے جس بھلائی کی تعلیم دی ان میں سر فہرست توحید ہے، جن برائیوں سے آپ نے روکا ان میں سر فہرست شرک ہے۔ آپ نے جن بھلائیوں کا حکم دیا ان میں توحید کے بعد ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہے، اور آپ نے برائیوں میں جن چیزوں سے روکا ان میں سر فہرست شرک کے بعد ہر وہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ دلیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 158، اور آپ پر اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ دلیل سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے یعنی مر گئے۔ ایسا نہیں جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں، انتقال فرما گئے۔ عام لوگوں کے لیے انتقال فرما گئے کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ مر گئے، لیکن اللہ کے رسول کے بارے میں ذرا ادب سے کہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ادب ہمیں اختیار کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عقیدہ ویسا رکھنا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں بتلایا تو یہ غلط بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کے بارے میں بتلایا کہ آپ وفات پا چکے ہیں، مر گئے ہیں، تو یہی ایمان ہمیں رکھنا چاہیے۔ اب سبق تو ہو گیا، اس کا خلاصہ بھی ہو گیا۔ یہاں جو بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بھلائی کی خبر دی، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، ہمیں یاد کر لینا چاہیے وہ دعائیں، یا کم سے کم ان کا مفہوم ذہن میں رکھ کر ویسی دعائیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلی عاجلہ و آجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اے اللہ میں تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتا ہوں، جو جلدی ہے یا دیر سے ہے، جس کا علم مجھے ہے، جس کا علم نہیں ہے، ہر بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، ہر برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس قول و عمل کا جو ہمیں جنت میں لے جائے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، ہر اس قول و عمل سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں جو ہمیں جہنم میں لے جائے۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں۔ آخری ایک دعا بتاتا ہوں، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ جس سے اللہ محبت کرے، جس شخص سے اللہ محبت کرے، کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا۔ اس میں دو مطلب ہیں، میں تجھ سے زیادہ محبت کرنے والا بنوں، اس کا بھی سوال ہے،
اور ایسے کاموں کی توفیق دے مجھے کہ تو مجھ سے محبت کرے. اور اس کی وضاحت آگے بھی آ رہی ہے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اس طرح کی پیاری دعائیں یاد کرتے رہیے, پڑھتے رہیے. اپنا وقت خاص کر یہ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں اور خاص کر نفل نمازوں میں, تلاوت قرآن میں, ذکر میں, دعا میں اور دعاؤں میں بھی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا پڑھتے رہیے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.